تبلیغ کے اندر اخلاص کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام جلوہ گئے، ان کی تبلیغ فرمائی، ان کو اصلاح فرمائی، تو علیحدہ صحابیات جو ہیں حضور کی صحابیات عورتیں وہ پردے میں ذرا علیحدہ تھی، تو سرکار علیہ السلام کی تربیت فرمائی تو حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جیسے صحابیات کو بات کچھ سمجھ نہیں آئی، یعنی وہاں کا بات یعنی صحیح سے ان کو سمجھ نہیں آئی، تو سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو بات کر دی، اب آپ کی مرضی ہے، سمجھے نہ سمجھے، یا صحابہ کرام اپنی اپنی بیویوں کو سمجھا دیں، اخلاص تو محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ تمہاری تربیت ہو گئی، جی یا رسول اللہ، فرمایا بیٹھو ذرا میں ان بچے کو سمجھاتے ہیں، سرکار علیہ السلام وہاں گئے، جا کر سرکار علیہ السلام نے وہی گفتگو جو صحابہ کرام کو کی اول سے لے کر آخر تک دوبارہ دوہرا دی۔ اب بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے الادب المفرد کتاب کے اندر لکھا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، فرمائیے سرکار علیہ السلام سے کوئی ضروری بات فرمانا چاہتے ہیں، جب کوئی تربیت کرنا چاہتے، کوئی ضروری بات سمجھانا چاہتے تو اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ صحیح سے سمجھ آ جائے۔ کتنی مرتبہ؟ جب ضروری بات کرنی ہوتی، کوئی اہم مسئلہ سمجھانا ہوتا، اس وقت 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے کہ بیٹا یہ مسئلہ اس طرح، بیٹا یہ مسئلہ اس طرح، بیٹا یہ مسئلہ اس طرح، 3 مرتبہ۔ شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ تعالی نے بہت بڑے ولی کامل بزرگ، انتہائی جلیل القدر بزرگ سے اپنے وقت میں، اور حضور کے خاتم میں نبوت میں بھی انہوں نے بڑا پہلے پہ کام کیا۔ آپ نا جو فقیر ہوتے ہیں نا، اہل اللہ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کے دل بھی حضور کی تربیت کی وجہ سے بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو تبلیغ کے اندر اخلاص ہے۔ آپ نا جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو جمعے میں بیان فرماتے تھے پیر صاحب، پیر شیخ محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے ایک مرید تھا وہ ریڈی والا تھا، یہ جو ریڑیاں مطلب لگاتے ہیں، کوئی سبزی والا ہے، کوئی برتنوں والا ہے، کوئی اس طرح چھوٹے موٹے کام بیچارے روزگار کرتے ہیں اس کے حالات، تو اس کو اپنی خوشی سے بڑی محبت تھی پیر شیر محمد شاہ پوری رحمۃ اللہ تعالی، تو وہ اتنی دور سے نا صبح کو 10 بجے 11 بجے نکل جاتا، میں نے جمعہ اپنے پیر صاحب کے پیچھے پڑھنا، تو ہر جمعہ اپنے مرشد کے پیچھے پڑھتا تھا، پورا بیان سنتا تھا شروع سے لے کر آخر تک۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ کسی وجہ سے نا تھوڑا سا تاخیر ہو گئی اس کو، تو جب آیا نا تو پیر صاحب نے جمعہ پڑھا کر کہا سنتیں پڑھیں، یعنی گفتگو ختم ہو گئی، تو میں نے سنتیں پڑھ لے کر جمعہ پڑھ لی۔ اس نے جمعہ تو پڑھا لیکن روئی جا رہا، روئی جا رہا، روئی جا رہا، آنکھوں میں آنسو جا رہی ہے۔ تو پھر پیر ہوتا ہے، مرشد تو پھر مرشد ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی شیر محمد شاہ پوری جیسا فقیر کامل، تو آپ کو نا جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد پھر ملاقات ہوتی تھی، تو وہ بھی آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، فرمایا سنگیا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی حضور اتنے عرصے تو تھوڑے بچے جمعہ پڑھتا سی تے ریڑھی لانا اتنی دور آندا ہوتا سی، آج جمعہ تے میں پڑھ لیا تھوڑے بچے پر تقریر سن تے آپ نے فرمایا پھر کیوں ایسے ہے؟ آپ نے پہلے منٹ تو لے کے آخری منٹ تک ساری تقریر دوبارہ سنا دی کندھے بندے میں۔ فرمایا کہ اسی تے اللہ کو راضی کرنا چاہے ایک بیٹھے چاہے لاکھ بیٹھے، کی پتا ہو جی لاکھ بندے نے تقریر سنائی کسی نے بھی آسانا ہو جائے کندھے میں ہو جائے۔ یہ اخلاص ہے، جب آپ میدان عمل میں نکلیں گے تو اخلاص لے کر نکلیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی مانے، ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی اعتراف کرے، نہیں، ہمارا کام اپنے آپ کو منوانا ہی نہیں۔ یعنی جب ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے، رسول اللہ اور اللہ کا پیغام لے کر نکلیں گے، تو یہ نیت نہ لے کر نکلیں گے مجھے مانا جائے، مجھے کچھ مانا جائے، مجھے کوئی علامہ صاحب کہے تو کوئی شیخ الحدیث کہے تو کوئی ہاتھ جو میں کوئی ہاتھ مان کے کھڑا، کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہ مانو، اللہ رسول کی تو مانو، صرف یہ سن لو کہ ہم نے آپ تک آپ کے رب کا پیغام پہنچا دیا، ہم نے آپ تک آپ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ کے دل میں جتنی اہمیت آپ کے رب کی ہوگی، آپ کے دل میں جتنا پیار آپ کے نبی کا ہوگا، آپ اتنی جلدی کہیں گے کہ یار میرے نبی کا پیغام ہے سبحان اللہ، اور یار سونے کا پیغام آیا سبحان اللہ، اور یار میرے رب کا ہوگا اللہ اکبر، میرے رب کا پیغام سر تسلیم خم ہے، جی تو چاہتا ہے کہ دل نکال کر زمین پر رکھ کر کہیں گے یا اللہ تیرا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی، یا اللہ میرے نبی کا پیغام آ گیا سبحان
میری نسلیں قربان ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے حضور کا پیار،